ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میرا نام جاوید اقبال ہے. میں نے ایک جہوہ وٹنسز کے بارے میں ایک سیریز شروع کی ہے اور اسی کے انٹروڈکشن کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. یہ آرگنائزیشن چارلس ٹیز رسل نے شروع کی جو کہ 1852 میں پینسلوینیا میں پیدا ہوا اور 1916 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اسی نے واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور یہ جو جہوہ وٹنسز ہیں یہ اس واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی جو ہے اسی کی برانچ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ گھر گھر جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور لوگوں کو خوبصورت سی ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے آئی پیڈ پہ یا ٹیبلٹ اور جو بھی کہہ لیں سیل فون پہ کے اوپر، اور اس ویڈیو میں جو تھیم ہوتا ہے خوبصورت سی زمین، ہریالی اور درخت اور اس طرح کے خوبصورت سے سین، پرندے اور جانور وغیرہ دکھائے جاتے ہیں. انسان بڑا خوشی خوشی زمین پہ رہ رہا ہوتا ہے. اور اگر ویڈیو نہ دکھائیں تو یہ میگزین ان کے پاس ہوتے ہیں جو واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی کے پبلش کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی خوبصورت سی پکچرز وغیرہ دکھا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا پہلا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح گھر میں آئیں اور بائبل سٹڈی شروع کروائیں. یہ اس کو کہتے بائبل سٹڈی ہی ہیں، لیکن ان کی ساری توجہ جو ہے وہ واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی کے جو میگزین ہیں اس پہ مبذول ہوتی ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے علاوہ یہ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. تو یہ بہت آرگنائزڈ لوگ ہیں. ان کو اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے یہ بھی بہت پیسے والی ہے، امیر لوگ ہیں. آرگنائزیشن امیر ہے لیکن جو فالوور ہیں وہ تو بیچارے مطلب ان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کو بڑے طریقے کے ساتھ گریجولی آہستہ آہستہ ان کو آگے لے کر جایا جاتا ہے. لیکن بیسکلی وہ یہوہ وٹنس کی ڈاکٹرین ہے جو یہ سکھاتے ہیں اور بائبل کی صحیح تعلیمات نہیں دیتے ہیں. تو میری ان کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا آگے جا کے اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، دیکھیں کہ ان کے اندر یہ ہے کیا چیز ہے. تو بیسکلی جو آنے والے دنوں میں ہم جو چیزیں دیکھیں گے ان میں یہ جو بائبل ہے یہ تو اس بائبل پہ سارے مسیحیوں کا ایمان ہے. یہ کنگ جیمز ورژن بائبل ہے اور موسٹ اتھینٹک ٹرانسلیشن اس کو کرسچن ورلڈ میں سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی بڑی خوبصورت ٹرانسلیشن. لیکن انہوں نے اپنی ٹرانسلیشنز یہ تقریباً 1954 تک 1954 تک تقریباً وہ یہ جہوہ وٹنس والے یہی بائبل یوز کرتے رہے، کنگ جیمز ورژن کی ٹرانسلیشن یوز کرتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹرانسلیشنز شروع کر دیں جس میں انہوں نے بہت سارے انحراف کیے، بہت ساری تبدیلیاں کی. اور ان کی سب سے یہ میرے پاس ایک ورژن ہے، یہ ہے کنگڈم انٹرلینئر ٹرانسلیشن آف دا گریک اسکرپچر. یہ جہوہ واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی نے 1969 میں پبلش کیا تھا اس کو. اور اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یونانی اور انگلش کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ورڈ بائی ورڈ بھی دیا گیا ہے. تو ہم اس پہ
بہت زیادہ غور کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح گریجولی انہوں نے اپنی ٹرانسلیشن میں تبدیلیاں کی ہیں، اور جہاں جہاں مسیح یسوع کی الوہیت اور مسیح یسوع کے خدا ہونے کی بات ہے، اس کو انہوں نے کیسے گریجولی اپنی پبلیکیشنز میں سے نکالا ہے۔ یہ 1984 کا ورژن ان کا ہے، یہ بھی واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی نے پبلش کیا ہے، اور جہوہ وٹنس والے ان پبلیکیشنز کو ہی مانتے ہیں۔ اور یہ ورژن جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ یہ جو ہے یہ بھی نیو ورلڈ ٹرانسلیشن ہے، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن آف دا ہولی اسکرپچر، یہ دھیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی واچ ٹاور بائبل اینڈ ٹریک سوسائٹی نے یہ کتاب بھی شائع کی ہے۔ یہ ان کا لیٹسٹ ورژن ہے، یہ 2013 میں پبلش ہوا تھا، اس کو سلور سورڈ بھی بولتے ہیں۔ اس کتاب میں، اس ٹرانسلیشن میں، یہ جو 1969 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ انحراف ہے۔ جہاں جہاں مسیح یسوع کے خدا ہونے کی بات ہے، wherever there is deity of Jesus, it has been eliminated from this version, and we are going to see it in the coming days. ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے زیادہ انحراف تبدیلیاں کی ہیں ان ورژنز میں۔ تو پلیز مزید جاننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کام بڑا ہے، میں بہت مشکل میں تھا اس کو شروع کرنے کے لیے، بٹ اسپرٹ آف گاڈ کمپیلڈ می ٹو اسٹارٹ اٹ۔ سو مجھے بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ان ویڈیوز کے وسیلہ سے جب جہوہ وٹنس والے آپ کے پاس آئیں تو خداوند آپ کو تیار کرے کہ آپ ان کے ساتھ بات کر سکیں۔ Praise the Lord. Jesus is Lord. Jesus is coming soon.